बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज अपने व्लॉग में मैं ज़िक्र करूंगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 का। और 90 की आज जो राब्ता कमेटी है उसका हेडक्वार्टर लंदन में, और उनके जो राब्ता कमेटी के जो मेंबरान हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में बैठकर अपनी तहरीक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो आज उनकी बड़ा अहम इजलास था और उस अहम इजलास की ब्रीफिंग दी गई तमाम अपने वर्कर्स को, अपने चाहने वालों को, अपने जो उनके मेंबरान हैं, उनकी जो कमेटी के मेंबरान हैं या उनके जो वर्कर्स हैं या यूथ, ख़ास तौर पर यूथ जो है पाकिस्तान में, उनको ख़ास तौर पर ब्रीफिंग दी गई। और आज की ब्रीफिंग जो है वो बड़ी अहम है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से, सिंध की सियासत के हवाले से और मुल्क की सियासत के हवाले से आज की ब्रीफिंग बड़ी अहम थी। आज की ब्रीफिंग में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के कन्वीनर जनाब मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने ये फ़ैसला सुनाया है राब्ता कमेटी का कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 इंतखाबात में हिस्सा लेगी। और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने तमाम कारकुनान, तमाम हमदर्दों से, पार्टी वर्करों से और अपनी यूथ से नाम लिए हैं और उनको कहा है कि वो अपने 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 एक फार्म, उन्होंने एक परफार्मा बनाया है, उस परफार्मा को दिखाया भी गया, अपने ईमेल एड्रेस भी दिए गए, व्हाट्सअप नंबर भी दिए उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में, और कहा कि तमाम कारकुनान जो जो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता है वो अपने फार्म फिलअप करके हमें भेज दे और उस पर गौर खोज किया जाएगा, जिसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि किसको टिकट दिया जाए। नाज़रीन, ये जो आज फ़ैसला किया गया है, इस हवाले से मैं कई व्लॉग में ये बता चुका हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 इस मरतबा इंतखाबात का बाइकाट नहीं करेगी। जो लोग ये सोच कर बैठे थे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90, अल्ताफ़ हुसैन भाई, अल्ताफ़ हुसैन लीडर जो हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, मुत्तहदा बानी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, वो जो ही बाइकाट का ऐलान करेंगे उनकी लॉटरी निकल आएगी और वो फिर इस तरह से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके ऐवानों में पहुँचेंगे और अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं कई मरतबा दोहरा चुका था कि इस मरतबा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किसी भी सूरत इंतखाबात का बाइकाट नहीं करेगी। और आज जो फ़ैसला किया उन्होंने, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने, उनका यही फ़ैसला था कि इंतखाबात का बाइकाट नहीं किया जाएगा। अब इस हवाले से गुज़श्ता 20 रोज़ कबल से इसकी तैयारी शुरू की गई थी। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने ख़िताब में तमाम कारकुनान को रिक्वेस्ट की थी, तमाम ओहदेदारों को, अपने चाहने वालों को, अपने वोटर्स से कहा था कि इंतखाबात के हवाले से अपनी तजावीज़ हमें भेज दें। और लाखों की तादाद में कारकुनान ने और उनके वोटर्स ने उन्हें तजावीज़ दी, जिसमें जो मैसेजेस गए बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास या राब्ता कमेटी के पास, उनकी उसकी रोशनी में ये फ़ैसला किया गया है। यकीनन लोगों ने इस मरतबा बाइकाट की मुखालफत की होगी और ये फ़ैसला किया गया कि इस मरतबा इंतखाबात में ज़रूर हिस्सा लिया जाएगा। और इन इंतखाबात को 1988 की तर्ज पर इंतखाबात में जो है टिकटें तकसीम की जाएगी, जिस तरह से उस वक्त ग्रास रूट लेवल पर यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को टिकट दी जाएगी, ताकि वो ऐवानों में पहुंचकर माजी की तरह जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की कोशिशें थी कि इस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ग्रास रूट लेवल के लोगों को सामने लाया जाए और लोअर क्लास और मिडिल लोअर क्लास लोगों को, ताकि वो लोगों के मसाइल समझ सकें। तो इस मरतबा यही पॉलिसी अपनाई गई है कि नौजवानों को और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को टिकट दिए जाएंगे जो इंतखाबात में कामयाब होकर लोगों के मसाइल समझ सकें। तो ये फ़ैसला किया गया है और इस फ़ैसले के मुताबिक अब दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं और तमाम लोगों को कहा गया है कि जो जो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता है या जो दिलचस्पी रखता है वो इंतखाबात के हवाले से अपना प्रोफार्मा भर कर भेजे। फिर राब्ता कमेटी फ़ैसला करेगी कि किसको टिकट देना है, किसको कहाँ से टिकट देना है और किस तरह से देना है। ये तमाम फ़ैसले बाद में किए जाएंगे। इससे कबल राब्ता कमेटी ने जो ऐलान किया, इससे कबल राब्ता कमेटी ने इंतहाई अफसोस के साथ जो कराची में सानियात हुए गुज़श्ता 10 से 15 दिन के दौरान, ख़ास तौर पर राशिद मिनास रोड पर जो
ایک پوری بلڈنگ میں آگ لگی، پوری مارکیٹ جل کر خاک ہو گئی، اور اس کے بعد اس میں کئی اموات بھی ہوئیں۔ پھر اس کے بعد عرشی جو عائشہ منزل پر جو بلڈنگ میں آگ لگی ہے، اس میں بھی بڑے لوگوں کو نقصانات ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف اس پر بڑے افسوس کا اظہار کیا، بلکہ رابطہ کمیٹی نے گزشتہ 15 سالوں سے 17 سالوں سے جو مسلسل اردو بولنے والی آبادیوں پر ظلم اور جبر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، ان کی بھی مذمت کی گئی۔ اور مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے بتایا کہ عرشی مارکیٹ پر جو سانحہ ہوا ہے عزیز آباد میں، اس پر، اور راشد مناس روڈ پر جو واقعہ ہوا ہے اس پر، نہ صرف الطاف حسین بھائی نے بڑے سخت افسوس کا اظہار کیا، بلکہ وہ یہ سن کر آبدیدہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مسلسل جو ایک جبر ہوتا چلا آ رہا ہے کئی سالوں سے، اس پر وہ بانی متحدہ افسردہ تھے۔ تو انہوں نے اپنی بریفنگ سے قبل ان تمام چیزوں کا بھی ذکر کیا، اور آخر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر ظلم اور جبر کے باوجود بھی کارکنان جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں الطاف حسین سے، اور اگر یہ جو غدار ٹولہ ہے، انہوں نے بہادر آباد کا نام لے کر کہا کہ بہادر آباد ٹولے نے جس طرح سے اپنے بانی اپنی قوم کے ساتھ غداری کی ہے، اگر یہ غداری نہ کرتے تو آج مہاجر آبادیوں کے ساتھ، مہاجر بولنے والوں کے ساتھ یہ مظالم نہیں ہوتے، اور یہ جو زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے وہ زیادتی نہ ہوتی، اور ہم اس کا مقابلہ بڑی جو ہے اس سے کر سکتے تھے۔ لیکن ہمارے جو لوگوں نے ہم سے غداریاں کیں، اپنے قائد سے غداری کی، اپنی قوم سے غداری کی، جس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اب ہماری نئی قیادت منظر عام پر آئے گی، ان کے پاس اور ہماری قیادت کے پاس تمام مسائل کے حل موجود ہیں۔ ہم اس متحدہ قومی موومنٹ کو جو 1988 میں جب پہلی مرتبہ لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے تھے، جو مشن لے کر چلے تھے، اس میں ہم ایک مرتبہ پھر اسی طرز پر لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، جو لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں، جو مسائل سے گزر رہے ہیں، ان لوگوں کو اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ لوگ اپنی تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، اور اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو اور اپنے علاقوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو پریس بریفنگ دی گئی، ایک طویل پریس بریفنگ تھی، انہوں نے تو بہت کچھ جو ہے وہ کراچی کے مسائل پر گفتگو کی، کراچی کے حوالے سے ان کی خاصی طویل گفتگو تھی، لیکن چونکہ ولاگ طویل ہو جائے گا، لہٰذا زیادہ تفصیلات تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن جو اہم خبر تھی وہ یہی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین صاحب نے بڑے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے عرشی مارکیٹ پہ جو آگ لگی ہے، اس کے علاوہ راشد مناز روڈ پر جو المناک واقعہ ہوا اس کے حوالے سے بھی، اور جو مسلسل ہوتے رہے ہیں کراچی کے شہریوں کے ساتھ، حیدر آباد کے شہریوں کے ساتھ، یہ سندھ کے شہری علاقوں میں حلقے میں جو ہوتے رہے ہیں، وہ تمام ان پر وہ افسردہ بھی ہیں اور افسوس کا بھی اظہار کیا ہے۔ پھر انہوں نے آخر میں انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ انتخابات میں حصہ ضرور لیا جائے گا، اور تمام لوگوں سے درخواستیں وصول کی ہیں، تمام حلقوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اب قیادت سنبھالیں، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور نئے آنے والے لوگ جو ہیں قیادت سنبھالیں، اپنے لوگوں کے مسائل حل کریں، اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے آئیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ درخواستیں روانہ کریں، تاکہ ان میں اچھی قیادت کو، اچھے لوگوں کو مشاورت کے ساتھ سامنے لایا جا سکے، جو آپ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہر آنے والا دن اندرونی سندھ میں مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان نے جو لاڑکانے کا دورہ کیا تھا، جس میں ڈسٹرکٹ شکارپور، جیک آباد اور کندکوٹ کے بہت سے سیاسی قداور لوگوں نے جے یو آئی میں شمولیت کا اعلان کیا تھا، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سخت سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور کل گزشتہ رات گئے لیاقت جتوئی صاحب کی رہائش گاہ پر ایک اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جس میں جی ڈی اے کے رہنما جناب مرتضیٰ جتوئی، سابق وفاقی وزیر پیر علی گوہر خان راشدی، اور اس کے علاوہ متحد علاقے کے سرداروں نے، سابق اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ اس ایک اجلاس میں جو بعد میں اس میں تمام اجلاس کے شرکا کے لوگوں کو
عشائیہ بھی دیا گیا تھا۔ لیاقت جتوئی نے اپنے بہت سے علاقے کے سرداروں، ساتھیوں اور سابق اراکین اسمبلی کے ساتھ جی ڈی اے میں شمولیت کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ 9 دسمبر کو دادو میں ایک بہت بڑا جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں جی ڈی اے کی قیادت جو ہے وہ پوری طرح سے شرکت کرے گی۔ پھر بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیر علی گوہر خان راشدی اور مرتضیٰ جتوئی نے یہ انکشاف کیا کہ جی ڈی اے، جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ اس تک کی خبریں پہلے بھی چلتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تینوں مل کر ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے، اور تینوں مل کر ہم جو ہے وہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں گے، اور اس مرتبہ حکومت جو ہے یہ اتحاد بن کر جو اتحاد بننے جا رہا ہے وہ سندھ حکومت میں اتحاد بنانے میں حکومت بنانے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ تو اس موقع پر ڈاکٹر صفدر عباسی بھی موجود تھے، جو کسی زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کا بڑا اہم کردار ہوا کرتا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی 88 کی حکومت ہو یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 1993 کی حکومت ہو، تو دونوں حکومتوں میں ڈاکٹر صفدر عباسی کا ماضی میں بڑا کردار ہوا کرتا تھا۔ بلکہ 1988 اور 1993 میں سندھ میں جو چیف منسٹریاں تھیں، جناب سید قائم علی شاہ، آفتاب میرانی، اور اس کے بعد پھر 1993 میں مراد علی شاہ کو چیف منسٹر بنوانے میں بھی یہ ڈاکٹر صفدر عباسی کا بڑا اہم کردار تھا۔ تو سندھ میں اس وقت بڑی سیاسی گہما گہمی ہے۔ ایک طرف تو متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے جو انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا گیا ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس سے پورے سندھ، نہ صرف سندھ کے شہری علاقے بلکہ سندھ اور پاکستان کی سیاست میں بھونچال ضرور آئے گا، اور متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جو شرکت ہے انتخابات میں، وہ ایک جو ہے وہ نہ صرف دوسری جماعتوں کے لیے بلکہ خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ بھادر آباد کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور سیٹ بیک ہے ان کے لیے۔ تو میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔